السلام علیکم دوست۔ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں، خاص کر کے دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں جیسے کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، ہندوازم ہے، ان تمام مذہب کے پاس کامنلی ایک آفر ہے کہ آپ یہ پرٹیکولر دھارمک کام یا ریچول کریں اور آپ کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، سارے پاپ دھل جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مہینے بھر سے لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پریاگ راج پہنچ رہے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد ہونے کی وجہ سے وہاں کی جو پریشانی ہے اس کا سامنا کرتے ہوئے لوگ پہنچ کر وہاں گنگا میں ڈبکی لگا رہے ہیں، کیونکہ ہندو دھرم کے ٹیچنگز کے مطابق جو لوگ آستھا رکھتے ہوئے گنگا میں ڈبکی لگاتے ہیں ان کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام میں بھی سملر کانسیپٹ موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ بخاری شریف اسلام میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ آتھینٹک بک مانی جاتی ہے۔ اس کی ایک حدیث کے مطابق، اور صرف ایک حدیث نہیں بلکہ اس کانسیپٹ پہ ہزاروں حدیثیں موجود ہے، میں ریفرنس کے لیے ایک حدیث دے رہا ہوں۔ اس کے مطابق اگر کوئی شخص حج کے لیے بیت اللہ شریف یا مسجد حرام کو پہنچتا ہے اور بالکل صحیح طریقے سے بغیر کسی رولز کے وائلیشن کے اگر ایک شخص حج ادا کر لیتا ہے تو وہ واپس لوٹتے وقت ایسا ہو جاتا ہے جیسے نیو بورن بیبی جس کے سر پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح دوسرے دنوں کے لیے بھی اسلام میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے، جیسے اس حدیث کے مطابق رمضان کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں اس کے جو اوڈ نائٹس ہوتے ہیں، جیسے طاق رات جسے کہتے ہیں، اس رات میں بھی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے بھی پورے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو پاپ تو یہاں بھی ختم ہو گیا۔ اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں تو اس سے بھی بڑا آفر موجود ہے۔ کرسچن بلیف سسٹم کے مطابق جیزس کرائسٹ، جسے ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے جو اپنی جان کی قربانی دی تھی وہ ونس فار آل کی قربانی مانی جاتی ہے۔ کرسچنز کا یہ بلیف ہے کہ جیزس کرائسٹ نے جو قربانی دی تھی وہ آنے والے تمام ہیومینٹی کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، جو بھی جیزس کرائسٹ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اس پہ بلیف رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کے گناہ کے لیے وہ معافی ہے اور وہ کافی ہے۔ تو یہاں تو زندگی بھر کا پاپ آلریڈی معاف ہو چکا ہے۔ دراصل اس طرح کی بات سن کر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کوئی شخص میری زمین کو اللیگلی لے لیا ہے، ہڑپ لیا ہے، تو وہ گنگا میں نہا لے یا حج پر چلے جائے، اس کا کرائم یا گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کا مرڈر کر دیا ہے تو وہ گنگا نہا لے یا حج پہ چلے جائے، اس کا مرڈر کا کرائم کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ سائیکولوجی کے اعتبار سے انسان پر جو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، کیا وہ آپ جانتے ہیں؟ جب کسی ہندو کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ گنگا میں نہانے سے آپ کے پاپ دھل جائیں گے، یا جب کسی مسلمان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر حج کر لیں گے تو آپ کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، یا جب کرسچنز کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جیزس کرائسٹ نے جو قربانی دی تھی وہ ہم تمام لوگوں کے لیے کافی ہے، اب ہم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، تو وہ سامنے کا جو انسان ہوتا ہے وہ اسے ایک فری پاس کے طور پر لیتا ہے۔ اور ہیومن سائیکولوجی کے اعتبار سے جب ایک انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس جرم کے بدلے میں یا اس گناہ کی سزا ہمیں نہیں ملنی ہے یا اس پر ہمیں معافی مل جانی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو لیس اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے اور اس کے لیے جرم کرنا یا گناہ کرنا یا پاپ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جن شہروں میں یا جس ملک میں سخت قانون ہوتا ہے، جہاں جرم کر کے بچنا مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ کرائم ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ایگزامپل کے لیے آپ دبئی کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب مذہب دنیا سے برائی کو، کرائم کو ختم کرنے کے لیے ایک مکمل گائیڈنس لے کے آتا ہے، تو پھر اس کے ٹیچنگز کو دیکھ کے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مجرموں کے لیے ایک فری پاس دے رہا ہے؟ تو دراصل غلطی اس میں مذہب کی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی ہے جو مذہب کو آپ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ صرف وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے مذہب سے صرف ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، ان چیزوں کو بتاتے ہیں جسے سن کر آپ خوش ہو جائیں اور کہیں کہ واہ، مولوی صاحب نے یا پنڈت جی نے کیا اچھی بات بتائی۔ کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے میرے مذہب کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کا 1 روپیہ بھی اس کا حق مار کر لے لیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس چیز کی معافی آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا
जब तक उस शख्स से आपका हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी की जमीन हड़प ली है, किसी का हक मार लिया है, किसी की चीज चोरी करके अपने पास रख ली है, तो आप कितना भी हज कर लें, इस चीज की माफी आपकी नहीं होने वाली। इसी तरह एक पंडित जी को मैं सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुंभ के मेले में जाकर गंगा में स्नान कर मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, वो इस खुशफहमी में न रहें। एक आदमी मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में डुबकी लगाया और बाहर निकलकर बड़े आनंद में कहा, सब पाप भस्म, अब 1 साल नया पाप करूंगा, अगले साल फिर नहा लूंगा। इस भ्रम में न रहिएगा कि पाप करके आमे डुबकी मारे तो पाप भस्म। कौन सा पाप भस्म होगा? जो पाप अनजाने में बना है। तो अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। ये जो मजहब के फॉरगिविंग टीचिंग्स हैं, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये लोगों के लिए एक फ्री पास है, इसका असल मकसद क्या है? तो ये दरअसल हम जैसे लोगों को इनकरेज करने के लिए है कि अगर तुमसे कोई पाप हो गया है तो ऐसा ना हो कि तुम पापी ही बन जाओ, बल्कि वो तुम्हारे पाप धुल सकते हैं, वो गुनाह माफ हो सकते हैं। तुम उस रास्ते को छोड़कर वापस सही रास्ते पर चलो। और उसका तरीका यह है कि जिसका भी माल आपने हड़प लिया है, जमीन हड़प ली है, किसी का हक दबा लिया है, तो उसे उसका हक लौटाइए, उसकी जमीन लौटाइए। उसका माल खा लिया है तो उसे वापस कीजिए, उससे माफी मांगिए, और जितना मुमकिन है, जितना पॉसिबल है, उसकी भरपाई कीजिए। और उसके बाद जाकर अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने सरेंडर कीजिए कि मुझसे जितना हो सका अपनी गलतियों से माफी तलाफी कर ली है, इसके बाद भी कुछ बच गया है तो तू मुझे माफ कर दे। तो दरअसल हज पर जाने से या गंगा में डुबकी लगाने से जिन पापों का या जिन गुनाहों की माफी मिलती है, वो इसी तरह की माफी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का हक दबा लेंगे और गंगा में डुबकी लगाने से आपको माफी मिल जाएगी। दरअसल मजहब को जो लोग आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ गुनाह माफ हो जाने की खबर या पाप के धुल जाने की खबर आप तक न पहुंचाई जाए, बल्कि अगर आप गुनाह करते हैं या क्राइम करते हैं या पाप करते हैं, मजहब में उसकी कितनी पकड़ है, कितनी गिरफ्त है, ये भी साथ में आपको बताई जानी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ तक देख चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। शुक्रिया।